بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ جب وہ میری زندگی میں آئی میں بہت خوش تھا، لیکن اب اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ مجھے اس کے وجود سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے دوست یار اور رشتہ دار کہتے تھے کہ لگتا ہے تم دونوں پہ کسی نے جادو کرا دیا، کیونکہ جب میاں بیوی پہ جادو ہوتا ہے تو ان کو ایک دوسرے سے بدبو آنے لگتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے پاس نہ جائے۔ یہ بدبو اکثر مجھے رات کو ہی آتی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میری بیوی ماں بھی بننے والی تھی، ابھی تو ہمارا رشتہ مضبوط ہونے والا تھا۔ میں بیوی سے کہتا وہ کچھ جواب نہ دیتی، ایسا لگتا کہ جیسے وہ وجہ جانتی ہے لیکن بتانا نہیں چاہتی۔ لیکن شروع میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کرتے کراتے ایک دن اس کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا اور اس دن مجھ پر دو راز آشکار ہوئے۔ ایک کہ اس بدبو کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا کہ اب اس کی وجہ سے ہماری ساری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ کیونکہ ہماری اولاد میں، میرا نام محمود ہے، میں اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید بہت سے مردوں کے لیے عام ہو، لیکن میرے لیے یہ حیرت اور پریشانی کا ایک نیا تجربہ تھا۔ میری ماں نے میری شادی بڑی خوشی اور محبت سے خوبصورت، کم عمر اور الڑ لڑکی سے کرائی جس کا نام سمینہ تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، جیسے کسی خواب کی شہزادی۔ میں جب اسے دیکھتا تو دل خوش ہو جاتا۔ میری کمائی اچھی تھی، میں ایک مناسب شکل و صورت والا مرد تھا، اور میرے خیال میں مجھے ایک اچھی بیوی ملنی ہی چاہیے تھی۔ شادی کے ابتدائی دن بے حد خوبصورت گزرے۔ سمینہ کی معصومیت، اس کی ہنسی، اس کا میرا خیال رکھنا، سب کچھ مجھے خواب سا لگ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن جی رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم شادی کے بعد کہیں باہر گھومنے جائیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکیں، خوبصورت یادیں بنا سکیں۔ میں نے ہانی مون کا منصوبہ بنایا اور کسی کو بتائے بغیر بس کی ٹکٹیں بھی بک کروا لی۔ رات کو میں نے سمینہ سے کہہ دیا تھا کہ ہم صبح نکلیں گے، وہ اپنی تیاری کر کے رکھے۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح جب میں جاگوں گا تو وہ تیار ہوگی، اس کے سوٹ کیس پیک ہوں گے اور وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے کے لیے بےتاب ہوگی۔ لیکن جب میں جاگا تو حیرانی ہوئی، سمینہ میرے ساتھ جانے کی تیاری کرنے کے بجائے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جھاڑو لگا رہی تھی، کچن میں برتن صاف کر رہی تھی اور دوسروں کے کام نپٹانے میں جٹی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ جلدی سے آ کر تیاری کرے، لیکن اس نے میری طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہو کر کمرے میں آئی، تب تک ہماری بس جا چکی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں تمہیں ہنی مون پر لے جانا چاہتا تھا، تم نے سارا منصوبہ خراب کر دیا۔ لڑکیاں تو خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں جب ان کے شوہر انہیں کہیں لے جانے کا سوچتے ہیں، اور تم ہو کہ گھر کے کاموں میں لگی رہی۔ اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا کہ بڑی بھابیاں نہیں گئی تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اگر ساس کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گی۔ میں نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے، میں خود تمہیں لے جا رہا تھا۔ اگر کوئی کچھ پوچھتا تو میں کہہ دیتا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اس نے سر جھٹک کر کہا کہ نہیں، لوگ یہی کہیں گے کہ میں نے شوہر کے کان بھرے اور خود ہی جانے کے لیے ضد کی۔ مجھے یہ سب بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے سیدھا سوال کیا کہ کیا تمہیں ہانی مون پر نہیں جانا تھا؟ اس نے سکون سے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ پھر میرے ہاتھ میں وہ رقم تھما دی جو میں نے ہانی مون کے لیے رکھی تھی، اور کہا کہ یہ پیسے امی کو دے دے، ان کے کام آ جائیں گے۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ شادی کے بعد جو جوڑے اپنے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان میں صرف بیویاں ہی نہیں، شوہر بھی شامل ہوتے ہیں۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک یادگار وقت گزاروں، لیکن سمینہ کی ترجیحات کچھ اور تھیں۔ وہ مجھے اور ہماری نئی زندگی کو ایک طرف رکھ کر گھر والوں کو خوش کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے یہ سب عجیب لگا، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ شاید یہ معمولی سی بات تھی، شاید ایسا ہی ہوتا ہے، یا شاید میں ہی بہت زیادہ امیدیں لگا بیٹھا تھا۔ لیکن میرے دل میں ایک سوال اٹھنے لگا کہ آیا یہ صرف شروعات ہے یا آگے بھی سمینہ میرے اور اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی خوشی کو مقدم رکھے گی؟ میں اپنی الجھن لے کر اپنے قریبی دوست کے پاس گیا۔ وہ میری پریشانی سن کر ہنسنے لگا اور بولا، محمود، تم تو بڑے خوش قسمت آدمی ہو، آج کل کہاں بیویاں گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی نہ صرف تمہارے گھر کو سنبھال رہی ہے بلکہ تمہارے والدین کی خدمت بھی کر رہی ہے۔
میں نے گہری سانس لی اور کہا ہاں، لیکن میرے بھی کچھ ارمان تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ صرف میری ہو، مجھ پر دھیان دے، میرے ساتھ وقت گزارے۔ میں اس کے لیے ہانی مون پلان کر رہا تھا، مگر وہ گھر کے کاموں میں لگی رہی اور ہمارا پلان ضائع ہو گیا۔ میرا دوست پھر ہنسا اور بولا، ارے جب بیویاں لڑاکا اور ضدی ہوتی ہیں تو کوئی ارمان پورے نہیں ہوتے۔ تمہیں تو ایک فرما بردار بیوی ملی ہے جو تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، جھگڑا نہیں کرتی، نہ کوئی نخرے دکھاتی ہے۔ یہ تو تمہارے لیے خوش قسمتی ہے۔ گھر کا ماحول صاف اور پرسکون رہے گا، سب خوش رہیں گے اور تمہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں یہ خلش باقی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اسمینا صرف ایک اچھی بیوی ہی نہ ہو، بلکہ میری دوست بھی ہو، میری محبوبہ بھی ہو۔ مگر شاید میں غلط سوچ رہا تھا، شاید یہی اصل ازدواجی زندگی تھی۔ ہمارے گھر میں دولت تھی، زمینیں تھیں، ایک بڑا کاروبار تھا، لیکن اس سب کے باوجود ہماری نسل آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ میری دونوں بڑی بھابیاں جو کہ اس گھر کی پہلی دو بڑی بہویں تھیں، ابھی تک بے اولاد تھیں۔ بڑی بھابھی کو ایک بار بیٹی ہوئی تھی، لیکن وہ صرف 2 دن کی زندگی لے کر آئی تھی اور پھر اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے والد اور والدہ کے دل میں پوتے کی شدید خواہش تھی، وہ اپنی نسل آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے میں جب سمینا نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بولی، بیٹا ہو یا بیٹی، ہمیں دونوں عزیز ہیں، کیونکہ ہمارے خاندان کا پہلا بچہ ہوگا، پہلی نسل ہوگی۔ مگر سمینا نے سب کے سامنے اعلان کر دیا، نہیں، میں اس گھر میں وارث پیدا کروں گی، بیٹا ہی ہوگا۔ سب لوگ اس کی بات سن کر چونک گئے، خوشی کے مارے یا حیرت سے یہ کہنا مشکل تھا۔ والدہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا ہو یا بیٹی، ہمیں اللہ کی رضا پر خوش ہونا چاہیے۔ مگر سمینا بضد تھی، نہیں، میں اس خاندان کو بیٹا دوں گی، وارث میں پیدا کروں گی۔ میری بہنوں اور بھابھیوں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ خوشی خوشی میں ایسی کہہ رہی ہے، پہلی اولاد کے آنے کی خوشی میں جذباتی ہو گئی ہے۔ اور سب نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ ماں بننے کا مرحلہ آسان نہیں ہوتا، اور میں اس بات پر زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ اب میں باپ بننے والا ہوں، اور یہ ایک نیا احساس تھا۔ سمینا کی دیکھ بھال پہلے سے زیادہ ہونے لگی۔ وہ جب کچن میں کام کرنے جاتی تو میری ماں اسے فوراً روک لیتی۔ نہیں بہو، تم بیٹھو، میں سب سنبھال لوں گی۔ میری بہنیں اور بھابیاں اس کا خاص خیال رکھنے لگی۔ وہ جو پہلے سب کے کاموں میں لگی رہتی تھی، اب اس کا کام صرف آرام کرنا رہ گیا تھا۔ میں بھی خوش تھا کہ میری اولاد آنے والی ہے۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی بچہ آئے گا، سمینا کا دھیان مجھ سے بالکل ہٹ جائے گا، وہ صرف اس بچے میں مگن ہو جائے گی۔ لیکن میں نے دل کو تسلی دی کہ یہی تو ہوتا ہے زندگی میں، ایک اچھی بیوی جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، تمہاری نسل آگے بڑھائے اور گھر کو سنبھالے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ دن گزرتے گئے اور سمینا کا حمل بڑھتا گیا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایک ماں بننے کے خیال سے کتنی پرجوش تھی۔ میں بھی اب اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میں نے بہت سی تیاریاں کرنی شروع کر دی، بچوں کے کپڑے خریدے، چھوٹے چھوٹے جوتے، جھولے اور کھلونے۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو سمینا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی بچوں کے لباس دیکھ رہی تھی۔ میں نے مذاق میں کہا، بیٹی ہوئی تو؟ وہ فوراً بولی، نہیں، بیٹا ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر بیٹی ہوئی تو کیا اسے قبول نہیں کرو گی؟ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولی، قبول کیوں نہیں کروں گی؟ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا ہی دے گا، کیونکہ میں نے سچے دل سے دعا مانگی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتا تھا کہ سمینا اس معاملے میں ضدی ہے، اور وہ پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ جو بھی دے، صحت مند اور خوشحال زندگی دے۔ میری والدہ نے بھی اسے بارہا سمجھایا کہ بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن سمینا کا نظریہ کچھ اور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دن قریب آتے گئے۔ میرے دل میں بھی خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میں آنے والے دنوں کی خواب دیکھ رہا تھا۔ شاید میرا بچہ میری زندگی میں وہ کمی پوری کر دے جو میری شادی کے بعد محسوس ہو رہی تھی۔ شاید وہ میری زندگی میں وہ رنگ بھر دے جو میں نے سمینا سے امید لگا کر رکھے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری بیوی تھی، محبوبہ نہیں، اور بیوی اور محبوبہ میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے محبوبہ والی محبت کی امید لگائی تھی، مگر وہ ایک گھریلو عورت تھی۔
جو شوہر کے عشق میں گرفتار ہونے کے بجائے گھر کو سنبھالنے میں مگن تھی۔ میں نے زندگی کے اس پہلو کو قبول کر لیا تھا اور اب ہم ایک نئے سفر کے قریب پہنچ رہے تھے۔ سمینا کی کوکھ میں پلنے والی نئی زندگی ہمارے گھرانے کی پہلی نسل ہماری امیدوں کا مرکز بننے والی تھی۔ سب لوگ پرجوش تھے اور میں بھی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب میں اپنے بچے کو اپنی باہوں میں تھام سکوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب سے سمینا ماں بننے والی تھی میرے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سی بدبو اس کے جسم سے آ رہی تھی جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے یہ بدبو مزید واضح ہوتی گئی۔ شروع میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ بدبو میرے قریب جاتے ہی تیز ہو جاتی تو میرے لیے مشکل بڑھنے لگی۔ یہ صرف میری ہی بات نہیں تھی، میری ماں نے بھی ایک دن کہا کہ سمینا کے قریب سے کچھ الگ سا محسوس ہوتا ہے۔ میری بھابھیوں نے بھی اشاروں کنایوں میں ذکر کیا کہ حاملہ عورتوں میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ پریگننسی کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی نے اندازہ لگایا کہ شاید اس کی بیٹی پیدا ہوگی، جبکہ کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ بیٹے کے نشانے ہیں۔ میں نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن میرا مسئلہ بڑھنے لگا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں جاتا تو وہ بدبو ہوا میں بسی ہوتی۔ میں نے کھڑکیاں کھولنا شروع کر دی، کمرے میں خوشبودار موم بتیاں جلانے لگا، مختلف برانڈز کے پرفیوم لا کر سمینا کو دیے، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے سمینا سے بات کی کہ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے، تو وہ پرسکون انداز میں بولی کہ اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا رد عمل مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ایسی بات سنے تو وہ برا مانے، کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے، لیکن سمینا تو بالکل بے نیاز لگ رہی تھی۔ وہ نہا کر آتی، بارہا کپڑے بدلتی، لیکن وہ بدبو کہیں نہ کہیں موجود رہتی۔ میرے لیے ایک امتحان تھا، گھر والوں کے لیے بھی ایک معمہ بن گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حمل کے دوران عورتوں کے ہارمونی تبدیلیاں آتی ہیں، جسم کی کیمیکل ریئیکشن مختلف ہو جاتے ہیں، شاید یہ اس کی ایک علامت ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خواتین میں ایسا ہو سکتا ہے اور یہ وقتی چیز ہوتی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے سے کترانے لگا تھا۔ دن میں بھی جب میں کام سے واپس آتا تو سمینا کی موجودگی میں وہی بو محسوس ہوتی۔ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ شاید یہ اس کے کسی خاص لباس یا کسی مخصوص وقت کے بعد زیادہ محسوس ہوتی ہو، لیکن کوئی بھی خاص وجہ نظر نہیں آئی۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرے اندر ایک طرح کا اضطراب پیدا ہونے لگا۔ میں اپنے دوستوں سے بات کرتا تو وہ مذاق میں کہتے کہ تم خوش قسمت ہو، تمہاری بیوی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، جھگڑا نہیں کرتی، دوسروں کا خیال رکھتی ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر چپ ہو جاتا، کیونکہ وہ میری اصل الجھن کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ سمینا کے ساتھ میرا رشتہ پہلے ہی ایک رسمی سا تعلق بن چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، ماں باپ اور بھائیوں کا زیادہ خیال رکھتی، اور اب یہ نئی الجھن آ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کب ختم ہوگا مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے ہمارا بچہ دنیا میں آئے گا سب کچھ بدل جائے گا، شاید یہ بدبو بھی ختم ہو جائے، شاید سمینا کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ میں یہ سب سوچ کر خاموش ہو گیا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ بدبو کا یہ معاملہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اس بات کو نظر انداز کر دوں، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ سمینا کو اس بات کا احساس نہیں تھا، یا شاید وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس رات میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دوسرے کمرے میں جا کر سوؤں گا۔ میرا جسم تھکن سے چور تھا اور اگلے دن دفتر میں ایک اہم پریزنٹیشن تھی۔ میں اگر نیند پوری نہ کر پاتا تو یقیناً میری کارکردگی متاثر ہوتی، اور یہ میرے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہ تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا بستر سمیٹا اور بیٹھک کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی میں دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ کچن میں کھڑی کچھ کام کر رہی تھی، مگر جیسی ان کی نظر مجھ پر پڑی وہ فوراً میری طرف بڑھ آئے۔ ان کے چہرے پر حیرانی اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے نرمی مگر سختی کے ساتھ سوال کیا۔ میں رک گیا۔ میرے ہاتھ میں تکیا اور چادر تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ماں میرے اس عمل کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گی، مگر میں خود کو مزید اذیت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور جواب دیا، ماں، میں بیٹھک میں جا رہا ہوں۔
مجھے نیند نہیں آ رہی، کل میری پریزنٹیشن ہے، اگر پوری نیند نہ لی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ماں نے مجھے گھورا جیسے میرے بہانے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بیٹا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تمہاری بیوی کو اگر پتا چلا کہ تم اس کے ساتھ نہیں سو رہے تو اس پر کیا گزرے گی؟ وہ کتنی اچھی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، اب ماں بننے والی ہے۔ ایسے وقت میں عورت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے دل میں کوئی بات آ گئی اور وہ رو پڑی تو اس کا اثر بچے پر بھی پڑے گا۔ میں ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہیں غلط نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ میری تکلیف کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں نے مدھم آواز میں کہا، ماں، آپ خود جا کر دیکھیں، پورے کمرے میں عجیب سی بدبو پھیلی ہے۔ جب بھی کمرے میں جاتا ہوں میرا دماغ بند ہونے لگتا ہے۔ آپ ہی بتائیں میں کیسے سوؤں وہاں؟ ماں نے میری بات غور سے سنی اور سنجیدگی سے بولی، کیا تم نے اچھی طرح دیکھا ہے کہیں کمرے میں کوئی اور چیز تو نہیں جس کی بدبو ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، ماں، میں نے 1000 بار دیکھا ہے، جب سمینا وہاں نہیں ہوتی تو بدبو بھی نہیں ہوتی، مگر جیسے وہ کمرے میں آتی ہے بدبو بھی آ جاتی ہے۔ میں نے اسے نہانے کا کہا، خوشبوئیں لا کر دی، مگر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ میں بھی تو انسان ہوں نا۔ ماں میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کوئی فضول بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے آہستہ سا سر ہلایا اور کہا، بیٹا، مگر ایسے تم بیٹھک میں نہیں جا سکتے، برا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے، تمہاری بیوی کے دل پر کیا گزرے گی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں کچھ کرتی ہوں، کسی سے پوچھتی ہوں، کوئی حل نکالتی ہوں۔ ماں کی باتوں میں اتنی محبت اور فکر تھی کہ میں مزید انکار نہ کر سکا۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ واپس اپنے کمرے کی طرف رخ کیا۔ سمینا گہری نیند میں تھی، بے خبر کہ میں کیسی کیفیت سے۔ میں نے اپنے دل کو سخت کیا اور بستر پر لیٹ گیا، مگر بدبو کا احساس ویسے کا ویسا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ذہن میں طرح طرح کے سوالات ابھر رہے تھے۔ آخر یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا واقعی پریگنینسی کی کوئی علامت ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بڑی بیماری کا اشارہ ہو؟ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ لوں گا۔ رات بھر میں جاگتا رہا، کبھی پہلو بدلتا، کبھی چہرہ چادر میں چھپاتا، مگر کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ میری زندگی کا یہ نیا مسئلہ ایسا تھا جس نے مجھے مکمل طور پر بے چین کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اسی کشمکش میں آخرکار صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ میں نے سمینا کو آدھی رات کو باتھ روم میں کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کچھ ایسا کر رہی ہے کہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا وہ ہڑبڑا گئی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی پرفیوم وغیرہ لگا رہی ہوگی، کیونکہ اسے بھی شرمندگی ہو رہی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ جب وہ باتھ روم سے واپس آئی تو اس کے وجود سے پہلے سے بھی زیادہ بدبو آنے لگی۔ اب تو میری ایک ہی دعا تھی کہ کسی طرح یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دیر بعد ہی سمینا کو درد شروع ہو گیا۔ ہم اسے ہسپتال لے کر گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آج ہی بچہ پیدا ہوگا۔ ہم لوگ باقی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جو بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اس بات پہ بہت خوش ہوں اور سمینا بھی۔ ہسپتال والوں نے سمینا کو ہسپتال میں نہلایا بھی تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر کوئی دوائی گر گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں نہلانا پڑا۔ جب سمینا کمرے میں آئی تو اب اس کے وجود سے کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فون کر کے اپنی بہن کو کہا کہ ذرا کمرے کو بھی اچھی طرح صاف کروا دینا، بستر پر نئی چادر، نیا گدا، نئے پردے، سب کچھ نیا لگا دینا اور اچھا سا ایئر فریشنر لے کے کمرے میں چھڑک دینا۔ میں خوش تھا کہ مجھے اللہ نے اولاد بھی دے دی، میری بیوی کے وجود سے آنے والی بدبو بھی ختم ہو گئی۔ اب میری زندگی میں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہوں گی اور میں اپنے نئے کمرے میں نئی زندگی شروع کروں گا، جہاں پر میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ میں بہت خوش تھا۔ جب گھر میں سمینا کو لایا گیا تو کمرہ واقعی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بچہ اپنے سکون سے سو رہا تھا۔ سب لوگ خوش تھے، سب نے خوشیاں منائیں، گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ سب لوگ خوش تھے کہ اللہ نے ہمیں ایک صحت مند بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا، جیسے میرے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ سمینا کے وجود سے وہ عجیب بدبو بھی ختم ہو چکی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ حمل کی کسی پیچیدگی کی وجہ سے تھا۔
جو اب ختم ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں جب سمینا کو نہلایا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم سے کوئی ناخوشگوار بو نہیں آ رہی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنی بہن سے کہا کہ گھر میں مکمل صفائی کروا دے، نئے بستر، نئی چادریں، نئے پردے اور خوشبودار سپرے کا انتظام کرے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم ایک نئی خوشگوار زندگی کا آغاز کریں جہاں ہمارے ارد گرد صرف خوشبوئیں ہوں۔ سمینا اور ہمارے بیٹے کے گھر پہنچنے پر سب نے خوشیاں منائیں۔ کمرہ واقعی خوشبو سے مہک رہا تھا، بچہ آرام سے سو رہا تھا اور میں بھی مطمئن تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی، اچانک وہی بدبو ایک بار پھر کمرے میں پھیلنے لگی۔ یہ وہی بدبو تھی جو پچھلے کچھ مہینوں سے میرے لیے ایک عذاب بنی ہوئی تھی، لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ یہ بدبو سمینا کے وجود سے نہیں آ رہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا، میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ اگر یہ بدبو سمینا کے جسم سے نہیں آ رہی تھی تو پھر کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے کمرے کے ہر گوشے کو دیکھا، ہر کونے کو سونگھا، بستر کے نیچے جھانکا، پردے ہٹائے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میرا دل گھبرا گیا، جیسے کسی انجانے خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا ہو۔ پہلے تو میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ محض میرا وہم ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بدبو مزید بڑھنے لگی۔ اس بار میں برداشت نہیں کر پایا، میں نے غصے میں آ کر چیخنا شروع کر دیا۔ میرا شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی جاگ گئے۔ میری ماں بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور گھبرا کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے بے قراری سے کہا، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ سمینا سے تو نہیں آ رہی، کمرہ بھی بالکل صاف ہے، پھر یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میری ماں نے بھی بدبو کو محسوس کیا اور پریشان ہو گئی۔ سب لوگ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میری بہن نے گھبرا کر کہا، کہیں کسی جانور کی لاش تو نہیں پڑی؟ کہیں کوئی چوہا تو نہیں مر گیا؟ ہم نے ہر جگہ دیکھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سمینا خاموشی سے بستر پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ جانتی ہو لیکن بتا نہیں رہی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کچھ پتا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ میری ماں نے اسے تسلی دی، بیٹی اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو بتا دو، ہم سب پریشان ہیں۔ لیکن سمینا نے بس سر جھکا لیا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ میری بہن نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کسی پرانے کپڑے یا کسی ایسی چیز سے بدبو آ رہی ہو جو ہم نے غور نہیں کیا۔ سب نے کمرے میں موجود ہر چیز کی جانچ کی لیکن بدبو کی اصل وجہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر اچانک سمینا نے سر اٹھایا اور بولی، یہ بدبو پہلے بھی آتی تھی لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے۔ سب لوگ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے الجھن میں کہا، کیا مطلب؟ کیا چیز کچھ اور ہے؟ سمینا نے آہستہ آواز میں کہا، جس دن سے میں حاملہ ہوئی تھی اس دن رات کو مجھے خواب میں ایک عورت دکھائی دی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جب تیرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں بھی واپس آؤں گی۔ اس کے الفاظ سن کر میرے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ میری ماں نے بے چینی سے کہا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سمینا کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ وہ بولی، مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ بس میرا خواب ہے، لیکن اب جب یہ بدبو دوبارہ آ رہی ہے تو مجھے وہ خواب یاد آ رہا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کو لگا کہ جیسے کسی نے ہمارے سروں پر ایک بھاری بوجھ ڈال دیا ہو۔ میں نے خود کو جھٹکا دیا اور کہا، یہ سب فضول باتیں ہیں، بدبو کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہونی چاہیے، یہ سب وہم ہے۔ لیکن میرے الفاظ میرے اپنے دل کو بھی یقین نہ دلا سکے۔ میری ماں نے فوراً کہا، ہمیں کسی مولوی صاحب سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ کوئی نظر بد یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ میری بہن نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اگلے ہی دن کسی بزرگ سے مشورہ لوں گا۔ رات بھر میں سو نہیں سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے سمینا کے خواب کی وہ عورت گھوم رہی تھی۔ میں مسلسل یہی سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا واقعی کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے یا محض اتفاق ہے؟ اور اگر واقعی کوئی چیز ہمارے ساتھ ہے تو وہ کون ہے اور کیوں؟ اگلی صبح میں نے فوراً ایک عالم دین سے رابطہ کیا اور ان سے اس معاملے پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ شام کو ہمارے گھر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شاید اب ہمیں کچھ جواب مل جائے گا۔ شام کو مولوی صاحب آئے اور انہوں نے پورے گھر میں قرآن کی تلاوت کی۔ جیسے ہی انہوں نے کچھ خاص آیات پڑھنی شروع کی،
اچانک بدبو اور زیادہ بڑھنے لگی۔ کمرے میں موجود سب افراد خوف زدہ ہو گئے۔ مولوی صاحب نے گہری نظر سے سمینا کو دیکھا اور پھر بولے، یہ بدبو عام نہیں ہے، یہ کسی ایسی چیز کی نشانی ہے جو تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں اور میری ماں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے سمینا سے سوال کیا، بیٹی کیا تمہیں کبھی کوئی عجیب و غریب خواب یا تجربہ ہوا ہے؟ سمینا نے سہم کر سر ہلایا، جی، میں نے کئی بار ایک عورت کو خواب میں دیکھا ہے جو کہتی تھی کہ وہ واپس آئے گی۔ مولوی صاحب نے سنجیدگی سے کہا، یہ عورت کون ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے، اور اس کا تمہارے بیٹے کی پیدائش سے کیا تعلق ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ میں نے مولوی صاحب سے التجا کی، براہ کرم ہمیں اس بدبو اور اس خواب کی حقیقت بتائیں۔ انہوں نے کہا، یہ رات تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن ہم اس کے پیچھے چھپی حقیقت جان کر ہی رہیں گے۔ مولوی صاحب بھی اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے تھے کر کے چلے گئے، لیکن کوئی افاقہ نہ ہو۔ ایک دن سمینا میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کریں غصہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ میں سب کی نظروں میں اچھی بننا چاہتی تھی، کیونکہ آپ لوگ امیر لوگ تھے۔ گھر کی ساری جائیداد ساس سسر کے ہاتھ میں تھی۔ گھر میں پہلے سے 2 بھابیاں تھیں اور میرا کمپٹیشن تھا، اس لیے میں نے سب کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے آپ کو بھی نظر انداز کیا۔ جب پتہ چلا کہ ماں بننے والی ہوں تو میں نے کہا کہ میں صرف بیٹا ہی پیدا کرنا چاہوں گی، بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں ایک پیر بابا کے پاس گئی اور انہوں نے مجھے ایک ٹوٹکا بتایا، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہی ہوگا۔ اسی ٹوٹکے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں لہسن کا ٹکڑا اپنی ناف میں رکھتی تھی اور جب تک وہ ٹکڑا گل سڑ نہیں جاتا تب تک دوسرا نہیں استعمال کرتی تھی۔ میں نہاتی تھی لیکن نہانے کے بعد پھر سے ٹکڑا رکھ لیتی تھی۔ سمینا کی بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں ایک پل کے لیے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں نے گہری سانس لینے کی کوشش کی، لیکن وہی بدبو میرے نتنوں میں گھس گئی اور مجھے متلی محسوس ہونے لگی۔ میں نے سمینا کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور وہ بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بدبو لہسن کی اس بے وقوفانہ ٹوٹکے کی وجہ سے آ رہی تھی جو سمینا نے 9 مہینے تک کیا تھا۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں چاہتا تھا کہ چیخوں، چلا کر کہوں کہ اس نے اپنی اور ہماری زندگی کس طرح برباد کر دی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ میرے سامنے میرا معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا جو شاید کچھ سمجھنے سے بھی قاصر تھا، مگر اس کے وجود سے وہی ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کوشش کی کہ خود کو سنبھال لوں۔ اب کیا کریں؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ سمینا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، شاید کوئی علاج ہو، اس نے التجا بھری نظروں سے کہا۔ میں نے غصے سے کہا، ڈاکٹر کے پاس کیوں؟ جس کے کہنے پر تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اسی کے پاس جاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جاؤ اسی بابے سے پوچھو جو تمہیں یہ شیطانی نسخے دیتا تھا، کیا وہ اس کا علاج بھی بتائے گا؟ سمینا مزید رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور ندامت تھی۔ میں نے اپنی نظریں پھیر لی۔ مجھے اپنی بیوی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ حقیقت میں اپنی نادانی اور لا علمی کے باعث ایک ایسی مصیبت میں پھنس گئی تھی جس کا نتیجہ ہم دونوں اور ہمارا معصوم بچہ بھگت رہا تھا۔ میں نے سختی سے کہا، میں کسی جھوٹے بابے کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ ہم کل ہی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس مسئلے کا علاج کرائیں گے۔ سمینا نے سر جھکا دیا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ رات کا وقت تھا مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ میرا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا۔ کیا ہمارا بچہ ہمیشہ کے لیے اس بدبو کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ کیا ہم کبھی اس سے پیار کر سکیں گے جیسے عام ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں؟ اگلی صبح میں نے جلدی سے ایک بڑے اسپتال میں اپوائنٹمنٹ لی اور سمینا کو لے کر وہاں پہنچا۔ ڈاکٹر نے بچے کا مکمل معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ کیے اور ہمیں انتظار کرنے کو کہا۔ انتظار گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ ہم نے تمام ٹیسٹ کر لیے ہیں،
جسمانی طور پر بچہ بالکل صحت مند ہے، لیکن یہ بدبو ایک عجیب مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، تو کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، یہ ممکن ہے کہ بچے کے جلد یا جسم میں کسی خاص قسم کے بیکٹیریا نے جگہ بنا لی ہو جو غیر معمولی بدبو پیدا کر رہا ہے۔ بعض اوقات ماؤں کے جسمانی عوامل بھی بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم مزید تفصیلی معائنہ کریں گے۔ اسمینا کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر نے ہمیں کچھ دن بعد دوبارہ آنے کو کہا تاکہ مزید ٹیسٹ کیے جا سکے۔ ہم خاموشی سے اسپتال سے نکلے اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے اسمینا سے کوئی بات نہیں کی۔ میرا دل بوجھل تھا، وہ بھی خاموش رہی، شاید اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے بچے پر ڈالی جو معصومیت سے لیٹا ہوا تھا۔ وہ بے قصور تھا، مگر اس کا وجود ہماری بے وقوفی کی قیمت چکا رہا تھا۔ رات کو پھر وہی بدبو پھیلنے لگی۔ میں برداشت نہیں کر سکا اور باہر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا واقعی ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکیں گے؟ کیا ہماری زندگی دوبارہ نارمل ہو پائے گی؟ اچانک میری ماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا کیا ہوا؟ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ایک تھکی ہوئی سانس لی۔ امی، آپ جانتی ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اسمینا نے خود بتایا ہے کہ اس نے لہسن کا ایک عجیب عمل کیا تھا، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میری ماں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا بعض اوقات انسان ناسمجھی میں غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ اسمینا نے بھی اپنی ناسمجھی میں ایسا کیا، مگر اب اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ صبر کرو، ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ میں نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ اگلے چند دنوں میں ہم نے مختلف ڈاکٹروں اور ماہرین سے مشورہ کیا۔ ہر کسی کی مختلف رائے تھی، لیکن سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ غیر معمولی مسئلہ تھا جس کا فوری حل موجود نہیں تھا۔ ہم نے بہت سے طریقے آزمائے، بہت سی دوائیں استعمال کی، لیکن بدبو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک دن اسمینا نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، اگر یہ بدبو کبھی ختم نہ ہوئی تو کیا تم مجھ سے اور اپنے بچے سے نفرت کرنے لگو گے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں خود بھی اس سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ہم ہر ممکن علاج کروانے کی کوشش کرتے رہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہمارا بچہ اس عجیب بدبو کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا، اور شاید ہمیں اسے قبول کرنا سیکھنا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سوچا کہ مجھے صبر کرنا ہوگا۔ اسمینا نے غلطی کی تھی، لیکن وہ بھی اس مسئلے میں اتنی ہی پریشان تھی جتنا میں۔ اب زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا، جہاں ہمارے لیے خوشبوؤں کے ساتھ بدبو کو بھی قبول کرنا ضروری تھا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا ہم اس زندگی کو نارمل طریقے سے گزار پائیں گے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات مجھے وقت ہی دے سکتا تھا۔ ہم لوگ بہت گھومے پھرے، ہر ممکن طریقے سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے، کئی ماہرین سے مشورہ کیا، مگر ہر جگہ مایوسی ہی ہمارے حصے میں آئی۔ کوئی بھی اس عجیب مسئلے کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہر ڈاکٹر، ہر حکیم اور ہر معالج پہلے تو ہمیں حیرت سے دیکھتا، پھر جب وہ خود حقیقت کو محسوس کرتا تو الجھن میں پڑ جاتا۔ ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس ہم بڑی امید کے ساتھ گئے۔ اس نے ہمارے بچے کا مکمل معائنہ کیا، کئی ٹیسٹ کروائے، لیکن آخر میں وہ بھی بے بسی سے کہنے لگا، دیکھیں یہ معاملہ غیر معمولی ہے، ہمیں اس کی کوئی سائنسی توجہ نہیں مل رہی، ابھی تو یہ سب اسی طرح چلے گا، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ سن کر ہماری امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی، مگر پھر بھی ذہن میں بے شمار سوالات گردش کرنے لگے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ جب ہم کسی معالج یا ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ ہماری بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، کچھ تو مذاق میں ڈال دیتے، کچھ ہمیں جھوٹا سمجھ کر مزید تحقیق سے انکار کر دیتے، لیکن جب ہم ان کے سامنے حقیقت رکھتے تو وہ بھی حیرت میں پڑ جاتے۔ کئی بار ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا، یہ سب آپ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی غلط کام کی سزا آپ کو ملی ہو۔ ایک سائنسدان کے منہ سے ایسی بات سن کر تو ہم مزید پریشان ہو گئے۔ میری بیوی جو پہلے ہی شدید شرمندگی اور ندامت میں مبتلا تھی، مزید شرمسار ہو گئی۔ وہ ہر روز اپنے کیے پر پچھتاتی، بار بار مجھ سے معافی مانگتی، اپنی قسمت کو کوستی۔ میرے گھر والے بھی اب اسے براہ راست کچھ کہنے لگے تھے۔ وہ اکثر اس سے کہتے، بیٹا تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم بیٹی پیدا کرتی تب بھی وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہوتی، تم نے خود ہی اپنی زندگی مشکل بنا لی۔ یہ الفاظ سن کر وہ رو دیتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وقت کو پلٹا نہیں جا سکتا تھا،
اور نہ ہی اس حقیقت کو جھٹلایا جا سکتا تھا کہ ہمارا بیٹا اس غیر معمولی بدبو کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ یہ بدبو ایک ایسی لعنت بن چکی تھی جس نے ہمیں سب کے سامنے ذلیل کر دیا تھا۔ ہر جگہ ہر موقع پر لوگ ہم سے کترانے لگے تھے۔ اگر کوئی ملنے آتا تو وہ ہمارے بیٹے کو گود میں لینے سے انکار کر دیتا۔ کوئی اسے پیار نہیں کرتا تھا، کوئی اسے قریب نہیں بلاتا تھا۔ میرے اپنے قریبی رشتے دار جو پہلے ہمارے بیٹے کی پیدائش پر خوش تھے، اب آہستہ آہستہ دور ہونے لگے تھے۔ یہی نہیں، معاشرے کے طنز اور طعنے ہماری اذیت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے، یہ بچہ منحوس ہے، اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ کا کہنا تھا، یہ کوئی آسیب یا جنات کا اثر ہے، کسی عامل سے رجوع کرو۔ یہ سب سن کر ہم مزید پریشان ہو جاتے۔ ہم نے کئی جگہ دم درود بھی کروایا، کئی علماء سے رجوع کیا، کئی درگاہوں پر دعائیں بھی مانگی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک عامل نے کہا کہ بچے کے سر پر ایک خاص قسم کا تعویذ باندھ دو، لیکن جب ہم نے ایسا کیا تو بھی کچھ نہیں بدلا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم اسی بدبو کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واقعی بدبو کم ہو رہی تھی یا پھر ہم اس کے عادی ہو چکے تھے۔ شاید ہم نے اپنے دماغ کو اس بدبو کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بنا لیا تھا، یا شاید ہمارا صبر بڑھ گیا تھا۔ لیکن اس دوران ہمارا بیٹا گھر کے اندر قید ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم اسے کہیں باہر لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ اگر ہم اسے باہر لے کر جاتے تو لوگ فاصلہ بنا لیتے، کچھ تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتے۔ اگر کوئی ہمارے گھر آتا تو وہ جلدی سے بہانے بنا کر چلا جاتا۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی، ایک نہ ختم ہونے والی آزمائش۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر آزمائش کا ایک نہ ایک دن اختتام ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور کہیں جا کر جب ہمارا بیٹا 3.5 سال کا ہوا تو ہمیں لگا جیسے وہ بدبو ختم ہو گئی ہو۔ ہمیں لگا جیسے ایک بہت بڑی سزا ختم ہو گئی ہو، ایک بہت بڑی قید سے ہمیں آزادی مل گئی ہو۔ یہ احساس ہی ناقابل بیان تھا۔ پہلی بار ہم نے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر پیار کیا، پہلی بار اسے سینے سے لگایا، پہلی بار ہمیں محسوس ہوا کہ وہ ایک عام بچہ ہے جو محبت اور اپنائیت کا مستحق۔ یہ ایک لمبی آزمائش تھی، ایک ایسا امتحان جو ہماری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، لیکن آخر کار وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ اب ہمیں صرف آگے بڑھنا تھا اور ماضی کو بھلا دینا تھا۔ جب اللہ نے ہمیں دوبارہ اولاد کی نعمت سے نوازا اور ہمارے یہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو وہ دن ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ پہلے سے گزرے ہوئے وقت کی تلخیاں جیسے دھیرے دھیرے ماضی کی دھن میں کھو رہی تھی۔ وہ بدبو، وہ بے بسی، وہ سب کچھ جو ہماری زندگی کا ایک ناقابل فراموش حصہ بن چکا تھا، اب رفتہ رفتہ مان پڑنے لگا۔ جیسے ہی جڑواں بیٹیوں کی پیدائش کی خبر خاندان میں پھیلی، سب کے چہروں پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر رشتے دار سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کوئی مٹھائی لے کر آ رہا تھا تو کوئی نظر نیاز کا اہتمام کر رہا تھا۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہماری پہلی آزمائش کا ازالہ اللہ نے ہمیں ان بیٹیوں کی صورت میں دیا ہے۔ میری بیوی جو کبھی بیٹے کے لیے بے قرار رہی تھی، آج انہی بیٹیوں کے لیے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں خود سے جدا نہیں کیا۔ وہ لمحہ لمحہ ان کے ساتھ گزارنا چاہتی، جیسے وہ ان کے ایک پل کو بھی ضائع نہ کرنا چاہتی ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ بار بار بیٹیوں کو چومتی، ان کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہتھیلی میں لیتی اور آنسوؤں کے ساتھ ہنستی۔ شاید یہ آنسو شرمندگی کے بھی تھے اور خوشی کے بھی۔ میری بہنیں جنہوں نے ہمیشہ بچوں کو بے انتہا چاہا تھا، وہ بھی ان ننھی کلیوں پر فدا تھی۔ وہ انہیں اپنی گود میں لے کر ایسے لاڈ کر رہی تھی جیسے وہ ان کے دل کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ میرے والدین جو کبھی میرے بیٹے کے ساتھ فاصلہ رکھنے پر مجبور تھے، آج میری بیٹیوں کے قریب بیٹھ کر ان کی ننھی مسکراہٹوں کو اپنے دل میں اتار رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری بیوی نے ایک دن میرے پاس آ کر آہستہ آواز میں کہا، میں نے غلطی کی تھی، بہت بڑی غلطی۔ میں نے ان سب لوگوں کے بارے میں بہت کچھ غلط سوچا تھا۔ میں نے خود کو بھی دھوکہ دیا اور تمہیں بھی تکلیف دی۔ بیٹے کی خواہش میں نے خود کو ایک ایسی چیز کے حوالے کر دیا تھا جو سراسر جھوٹ پر مبنی تھی۔ اب دیکھو، اللہ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں اور یہ سب ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں نے خود کو ایک وہم میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اگر یہ سب نہ کرتی تو شاید ہمیں وہ سزا نہ ملتی جو ہمیں ملی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لی اور کہا، یہ سب قسمت کا کھیل تھا، شاید اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ راستہ چنا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سیکھا،
ہم نے جانا کہ شرک اور توہم پرستی انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اب ہماری زندگی میں ایک نئی خوشبو آ چکی تھی۔ وہی کمرہ جو کبھی بدبو سے بھرا ہوتا تھا، اب اس میں بیٹیوں کی ہنسی گونجتی تھی۔ وہی گھر جس میں کبھی بے چینی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، اب وہاں محبت اور سکون کی فضا قائم تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے ننھے ہاتھوں کو تھاما، ان کی معصوم آنکھوں میں جھانکا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں سچائی کی روشنی دکھائی اور ہمیں ایک نیا موقع دیا۔ وہ لوگ جو توہم پرستی میں مبتلا ہیں، جو چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رضا سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنی سزا بھگت لی، لیکن شکر ہے کہ ہم نے اس سے سبق بھی حاصل کیا۔ آج میں اور میری بیوی اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس ایک عہد کر لیا کہ کبھی دوبارہ اسے کسی بھی دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے۔ زندگی کی خوشبو ہم نے پا لی ہے، اور جھوٹے عقائد سے دور رہیں، کیونکہ شرک کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور بعض اوقات ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسے راستے اختیار کر لیتا ہے جو نہ صرف نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ عقیدے کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی غلطی کا سامنا کیا جس نے مجھے اور میرے خاندان کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ آج میں یہ نوٹ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ کوئی اور میری جیسی غلطی نہ کرے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے۔ میری بیوی سمینا ایک بھولی بھالی عورت تھی، لیکن اس کے ذہن میں بیٹے کی خواہش نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹا ہو، اور اسی خواہش کے پیچھے وہ ایک پیر فقیر کے پاس جا پہنچی۔ پیر نے اسے ایک ایسا ٹوٹکا دیا جو سراسر غیر شرعی تھا۔ سمینا نے بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کیا اور 9 مہینے اپنی ناف میں لہسن رکھ کر سوتی رہی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ یہ عمل اسے بیٹے کی ماں بنا دے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں واقعی بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب مسئلہ بھی سامنے آیا۔ وہ بدبو جو پہلے میری بیوی کے جسم سے آتی تھی اب ہمارے بیٹے کے جسم سے آنے لگی۔ ہم حیران تھے، پریشان تھے، لیکن سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ میری بیوی نے ایک ایسی حرکت کی جو سراسر جہالت پر مبنی تھی۔ ہم نے ہر ممکن طریقے سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا، ڈاکٹروں کے پاس گئے، حکیموں سے مشورے کیے، لیکن کسی کے پاس بھی اس کا کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ کچھ نے تو ہمیں یہ تک کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے جو ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے خود پر مسلط کر لی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بار بار سمجھایا کہ اگر تم نے بیٹا پانے کے لیے یہ عمل کیا تھا تو یہ سراسر بے وقوفی تھی۔ بیٹے یا بیٹی کی پیدائش اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کہ کسی پیر یا عامل کے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ توہم پرستی کس حد تک انسان کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ میری بیوی شرمندہ تھی، وہ معافی مانگتی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس آزمائش کو قبول کر لیا۔ ہمارا بیٹا بڑا ہوتا گیا اور الحمدللہ اس کے ساتھ جڑی وہ بدبو بھی ختم ہو گئی۔ لیکن جو سبق ہمیں اس تجربے سے ملا وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ پیر فقیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ ہمیں کافی نہیں ہے؟ وہی ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، وہی ہر مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پیر نیک ہوتے ہیں، کچھ واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہمارا دین ہمیں براہ راست اللہ سے مانگنے کی تعلیم دیتا ہے تو ہم کسی اور کے ذریعے کیوں اپنی حاجات پوری کرانے کی کوشش کریں؟ یہ حقیقت ہے کہ توہم پرستی نے ہمارے معاشرے میں جڑیں پکڑ رکھی ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی پیر فقیر یا عامل کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ جو بھی غیر شرعی طریقے اختیار کرتا ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے ہمیں مزید نوازا اور ہمارے ہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جو بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھیں اب وہ بیٹیوں پر فخر کرنے لگی۔ ہم نے اپنی ان بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کا تارا بنایا۔ گھر والوں نے ان پر بے انتہا محبت نچھاور کی۔ تب میری بیوی کو احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ سراسر غلط تھا۔ وہ دن رات اللہ سے معافی مانگتی رہی، کیونکہ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیٹا یا بیٹی ایک جیسی نعمت ہے اور ہمیں اللہ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے۔ میں آج سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اس طرح کے جال میں نہ پھنسے، نہ کسی پیر کے پاس جائے، نہ کسی عامل کے پاس، اور نہ ہی کسی جادو ٹونے پر یقین کریں۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ ایسے راستے اختیار کرتے ہیں وہ صرف اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی ان چیزوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔
اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اللہ پر یقین رکھنا ہی اصل کامیابی ہے. دعا کریں، صبر کریں اور اللہ سے اپنے مسائل کا حل مانگیں. اگر مشکل آئے تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیونکہ بعض اوقات اللہ ہمیں آزمانے کے لیے مشکلات دیتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں. آج میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اس اطمینان کے ساتھ کہ میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا. میری دعا ہے کہ ہر کوئی توہم پرستی سے بچے، پیر فقیروں کے جال میں نہ پھنسے اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ اصل کامیابی صرف اور صرف اللہ پر ایمان ہے. جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.